ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاپولر گروپ آف انڈسٹریز کے مینیجنگ ڈائریکٹر شہباز علی ملک. اور بہت ساری باتیں ہم کر رہے ہیں شہباز صاحب. بہت ساری اکانومی پہ بھی بات ہوئی, بزنس کے حوالے سے, گورنمنٹ پالیسیز کے حوالے سے, تقدیر پہ بھی بات کی ہم نے, تدبیر پہ بھی بات کی. آپ اور بھی بہت سارے کام کر رہے ہیں جو سماجی کام ہیں. نارملی ایک انسان اتنا ڈائیورس کام کم کر پاتا ہے جتنے آپ کر رہے ہیں. اینٹی نارکوٹکس فورس, اس میں آپ ایک بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. ذرا وہ میں چاہوں گی ہمارے ناظرین سے اگر شیئر کریں آپ. دیکھیں, ہماری جو نئی نسل ہے وہ ایک تکلیف میں ہم اسے محسوس کر رہے ہیں کہ وہ آئی بھی ہے. ڈرگس جو ہے پاکستان میں بہت زیادہ بچے ہمارے خاص طور پر انوالو ہوتے ہیں. کالجز, یونیورسٹیز, اب تو اسکولوں میں جو ہے بالکل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی نسلوں کے لیے بھی کام کرنا چاہیے. ذمہ داری ہے ہماری. صحیح. کسی اور کا بچہ کل کسی اور کا بچہ ہے, کل جو ہے وہ کسی اور کا بچہ ہوگا, اور یہ تکلیف جو ہے وہ آپ کے گھر تک بھی پہنچ سکتی ہے. ہمارے ہی بچے ہوں گے. بالکل. تو اس سے جو ہے وہ ہم دوستوں نے مل کر ایک کام شروع کیا ہے اے این ایف کے ساتھ جو ہے وہ مل کر. اے این ایف نے جو ہے یہ اپرچونٹی پرووائڈ کی, پلیٹ فارم دیا کہ چونکہ وہ آلریڈی کام کر رہے تھے تو ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ہم نے ریہیبلیٹیشن سینٹرز جو ہے وہ قائم ہوئے, اور ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ہم کام کر رہے ہیں. ایک بہت بڑا اس میں سیگمنٹ ہے کہ آپ کسی کو پکڑ لیتے ہیں, پکڑنے کے بعد اس بچے کو جو ہے وہ آپ کہتے ہیں کہ یہ ڈرگز لے رہا ہے, اب اس کو ریہیبلیٹیٹ کرنا, یہ تو ایک سٹیپ ہے. لیکن اس سے بڑا سٹیپ ہے دوبارہ آپ سوسائٹی کے ساتھ اسے کنیکٹ کریں. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ اس کو ریہیبلیٹیٹ کر دیتے ہیں تو سوسائٹی اسے ایکسیپٹ نہیں کرتی. کیونکہ وہ کہتے ہیں اچھا یہ چوری بھی کرتا رہا ہے, کیونکہ ڈرگس کے لیے گھر سے پیسے نہیں ملتے تو چوری بھی کرتا ہے, کچھ اور بھی جو ہے وہ مسائل ہوتے ہیں اپنی جگہ, تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تکلیف ہوتی ہے. تو ہم نے یہ ذمہ ساتھ ساتھ لیا ریہیبلیٹیشن کے ساتھ ساتھ کہ ہم اس کو سوسائٹی کے ساتھ کنیکٹ کریں گے. تو اپنی انڈسٹریاں, اپنی فیکٹریاں, اپنے بزنسز, ان میں ان کو جابز ہم کریٹ کرتے ہیں, ہم ان کو لے کر آتے ہیں, ان کو مانیٹر بھی کرتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ان کو تنگ کر رہا ہے اور یا ان کو دوبارہ ڈسکنیکٹ کر رہا ہے اس سوسائٹی سے اور کہیں اور لگا رہا ہے. تو اس کو مانیٹر بھی کرتے ہیں, اس کو جو ہے وہ جاب بھی کرواتے ہیں, اسے پیسے بھی دیتے ہیں تاکہ اس کے پاس ایمپل پیسے ہوں, وہ سوسائٹی میں دوبارہ مرج کر جائے. پھر اس کی فیملی کے ساتھ بھی اس کو دکھاتے ہیں ہم اس کی فیملی کو کہ دیکھیں یہ بندہ جو ہے وہ سیریس ہو گیا ہے, یہ لڑکی یا لڑکا دونوں کوئی بھی ہے, یہ انسان جو ہے وہ یہ صحیح ہو گیا اور یہ چاہتا بھی ہے یا چاہتی بھی ہے کہ میں دوبارہ واپس جو ہے وہ کنیکٹ ہوں سوسائٹی کے ساتھ. لیکن آپ بھی اس میں محنت کریں, ہم تو کر ہی رہے ہیں. تو وہ ایک کام بہت امپورٹنٹ ہے جو ہم کر رہے ہیں الحمدللہ, سارے دوست مل کر جو ہے اس پہ کوشش کر رہے ہیں. اچھا, زبردست. اچھا, یہ تو بہت ہی ایک کار خیر ہے اور اس طرف لوگوں کا عموماً دھیان نہیں جاتا. ہمارا زیادہ دھیان جاتا ہے کہ سماجی کام ہے تو کوئی راشن کے تھیلے ہی بٹ رہے ہوں گے, بس وہی سماجی کام ہے. اور بھی بہت سارے کام ہیں سماج میں, بہت ساری برائیاں بھی ہیں. ان تھیلوں کی کہیں نہ کہیں ضرورت تو اپنی جگہ ہے, لیکن سب کو یہی نہیں کرنا چاہیے. ہاں بس, لیکن ہم نے جو ہے وہ اپنی قوم کو I'm sorry to say بھکاری بھی بنا دیا اس چکر میں. اس کی بجائے کہ ہم جیسے ہم بھی جو ہے وہ گورنمنٹس کو, اپنی گورنمنٹس کو کہتے ہیں کہ یار آپ ایڈ نہ مانگا کریں کسی بھی ملک سے. آپ امریکہ کے پاس جاتے ہیں اسے ایڈ مانگتے ہیں, یورپ کے پاس جاتے ہیں, آپ ایڈ کیوں مانگتے ہیں؟ آپ بزنس مانگیں. جب آپ بزنس مانگیں گے تو آپ کے پاس بزنس آئے گا, امپلائمنٹ خود بخود جنریٹ ہوگی آپ کے ملک میں. تو یہ جو ان امپلائمنٹ ہے وہ جب ختم ہوگی تو بھکاری پنا جو ہے سائیکل پورا چل پڑے گا. بھیا کہتے ہیں نا کہ چل پڑے معیشت.